محمد اور آل محمد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دس از احمد کولجا فارمیسی۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں سے کیا خوبصورت لفظ نکلے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چائنا بھی جانا پڑے۔ تو جہاں اس حدیث کے اندر علم کی قدر و منازلت اور منازلوں کا ذکر ہے، وہاں در حقیقت اس چیز کا اب بھی پوشیدہ ذکر ہے کہ محنت و جدوجہد کو اپنا شعار زندگی بنا دو۔ تو جلدی سے اس محنت اور جدوجہد کو شعار زندگی بناتے ہوئے آج کے لیکچر سے آپ کو ملواتے ہیں، اور آج کا لیکچر ہے علم ادویہ یعنی کہ فارمیسی۔ ایون کہ ہمارا فرسٹ لیکچر کے اندر ہم نے بڑی ہی ڈیٹیل کے اندر، بڑی ہی تفصیل کے اندر ہم نے سیکھا فارمیسی کی کمپلیٹ ڈیفینیشن، اور آج اس لیکچر کے اندر ہم سیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر فارمیسی کا علم، اور لیکن اس میں بالکل مختصراً ایک طائرانہ نظر ہم سیکھ رہے ہیں۔ علم فارمیسی یا علم ادویہ جو ہے، یہ وہ علم ہے جس میں چونکہ میڈیسن دو طریقوں سے بنتی ہیں، قدرتی اور مصنوعی طریقوں سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں، ادویات بنائی جاتی ہیں جن سے مہلک قسم کی بیماریوں پر قابو پایا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے کسی بھی دوا کو تیار کرنے کے لیے بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جس کے بنا کسی بھی دوا کو تیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی ان راستوں کو، ان طریقہ کار سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں گا۔ قدرتی اور مصنوعی طریقے، یعنی جو ہماری میڈیسن ہے وہ دو طریقوں سے بنتی ہے، یا تو سورس نیچرل یعنی قدرتی ہوگا، مثال کے طور پہ پودے قدرتی طور پہ اگتے ہیں، ہم ان سے جو ہے وہ میڈیسن حاصل کر لیں، اور دوسرا طریقہ آرٹیفیشل یا مصنوعی ہے، مثال کے طور پہ ہم مصنوعی طور پہ لیبارٹری کے اندر جو میڈیسن بناتے ہیں، مختلف کیمیکلز وغیرہ ملا کے۔ تو دعا یوں ہم مختصراً اگر کہیں گے کہ دو طریقوں سے بنتے ہیں، یا تو قدرتی ہوتے ہیں یا مصنوعی ہوتے ہیں، اور اس دعا کے پیچھے جو ہمارا ایم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے مہلک بیماریوں پر قابو پانا۔ مہلک کا مطلب ہوتا ہے خطرناک، یعنی ہم نے بڑی خطرناک قسم کی بیماریوں پر کنٹرول پانا ہوتا ہے، اس لیے دراصل ہم میڈیسن بناتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایک خاص طریقہ کار سے گزرنا پڑتا ہے۔ جس طریقے سے ہم گزریں گے تو کسی بھی میڈیسن کی جو تیاری ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ تو جلدی سے ہم آپ کو اس طریقے سے ملاتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہے کہ نئے عناصر کا چناؤ، کہ آپ نے سب سے پہلے کسی سورس کو چننا ہے، کسی ذرائع کو چننا ہے، چاہے وہ قدرتی ذرائع ہے یا کوئی مصنوعی ذرائع ہے جس سے آپ میڈیسن حاصل کر رہے ہیں، اس ذرائع کو سب سے پہلے آپ نے چننا ہے، اور اس دوران اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو عمل میں لاتے ہوئے نئے عناصر کا چناؤ کرنا ہے۔ پیشہ وارانہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے سکلز کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے پروفیشنز کو، پروفیشنل جو سکلز ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے نئے عناصر کا چناؤ کرنا ہے، اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے وہی بات ہے جیسے ہمارا فرسٹ سے پہلے ہی ذکر ہوا تھا کہ سب سے پہلے ہم مطلوبہ عناصر کی چناؤ کریں گے، یعنی جس عنصر سے ہم نے میڈیسن لینی ہے اس کو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے، اس کی شناخت کرنی ہے، پھر اس میں سے بہترین عناصر کا چناؤ کرنا ہے، مطلب اس کے کسی ایک پارٹ کو ہم نے دیکھنا۔ مثال کے طور پہ پودا دیکھا، ہم نے یہ چننا ہے کہ پودا تو دیکھ لیا، اس کے کون سے پارٹ کو لیں، کیا اس کے فروٹ سے میڈیسن لی جائے، پتوں سے لی جائے، اس کے تنے سے لی جائے یا اس کی جڑوں سے لی جائے۔ تو یوں ہم نے سیکنڈ سٹیپ پر جس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے وہ نئے اس پودے میں سے شناخت کرنے کے بعد یا اس سورس کو شناخت کرنے کے بعد کہ ہمیں نئے اور بہترین قسم کے عناصر کا چناؤ کرنا ہے۔ پھر ہم نے وہ میڈیسن بنا کے سب سے پہلے اینیمل پر ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی میڈیسن ڈائریکٹلی ہیومن پر ٹیسٹ نہیں ہوتی، سب سے پہلے اینیمل پر ٹیسٹ کی جاتی ہے، پھر اس کے اثرات والا دیکھتے ہیں کہ اینیمل پہ اچھے اثرات آ رہے ہیں، برے آ رہے ہیں،
फिर हमें उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी चीजें मिलाते हैं, जिसको हमने एक्सीपिएंट का नाम दिया था। लास्ट लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में इसकी बात हुई थी। एक्सीपिएंट मिलाकर हम उसको एक मेडिसिन का शक्ल में ले आते हैं और फिर मार्केट में देके उस दवाई का तज्जिया करते हैं कि ये मार्केट में फिर इस दवाई का तज्जिया इस तरह से होता है कि पेशेंट को जब ये दी जाती है तो फिर भी जब नई दवा मेडिसिन में आती है तो 4-5 साल तक उसका तज्जिया किया जा रहा होता है कि आया पेशेंट पर इसके क्या असरात मुरत्तिब होते हैं। इल्म तिब की बजाय बहुत सारी शाखें, इनकी तादाद तब सैकड़ों के अंदर है, लेकिन मुख्तसरन हम कहेंगे सबसे पहले फार्माकोलॉजी है, जिसमें हम मेडिसिन की इंसानी जिस्म पर और जिस्म का मेडिसिन पर असरात का मुताला करते हैं। बायोकेमिस्ट्री है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स का मुताला करते हैं। साइकोकेमिस्ट्री है, जिसके अंदर हम साइकोलॉजी यानी नफ्सियात का मुताला करते हैं। और नफ्सियाती में साइको फार्माकोलॉजी होती है, बड़ी अहम ब्रांच है, जिसमें हम जो है वो नफ्सियाती जो मरीज होते हैं, साइको पेशेंट जो होते हैं, उनके लिए जो मेडिसिन डिजाइन करते हैं, जिनको साइको एक्टिव ड्रग्स कहा जाता है। आगे चल के हम इंशाल्लाह इस पे फार्माकोलॉजी में बड़ी ही सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस स्टेज पे हम यही सीखेंगे कि साइको एक्टिव ड्रग का इस के अंदर हम मुतालिया करते हैं। लेकिन इसकी चूंकि कोर्स के अंदर मजीद तफसीलात नहीं है, तो हमने मुख्तसरन इसके सिर्फ उन्वां को ही डिस्कस करते हुए और इसकी दास्तां को पढ़ने के बजाय उन्वां का जिक्र करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। इल्मी दवासाजी के हिस्से यानी फार्मेसी के पार्ट्स तो हम पहले ही सीख चुके हैं कि फार्मेसी का मतलब है कि अद्वियात बनाने और तैयार करने का इल्म जो है फार्मेसी कहलाता है। तो जो दवासाज शख्स होता है वो इसे मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन बनाता है, और जो मेडिसिन बनाता है उसे दवासाज या फार्मासिस्ट कहते हैं, सभी जानते हैं। और दवासाजी का जो शोबा है वो 4 बड़े स्तूनों पर या 4 बड़े हिस्सों पर तकसीम किया गया है, और यह इल्म फार्मेसी 4 बड़े स्तूनों पर खड़ी है। अगर इससे कोई भी निकाल दिया जाए तो इल्म पर गहरे असरात मुरत्तिब होंगे, या दूसरे लफ्जों में फार्मेसी का जो शोबा है वो काफी मुतासर हो सकता है। वो चारों शोबे हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो इल्म दवासाजी के अगर हम शोबे देखें तो फिर देखें शोबे देखें, हिस्से देखें, तो दवासाजी से बना दिया अद्वियात तैयार करने का इल्म है, और जो शख्स ये मेडिसिन तैयार करता है उसे फार्मासिस्ट कहते हैं। और इल्म दवासाजी जो 4 बड़े शोबों पर तकसीम है वो हम देखेंगे, अभी नीचे ही लिखे हुए हैं। और इस चारों स्तूनों पर फार्मेसी का ये शोबा खड़ा है। अगर इनमें से किसी एक को भी निकाल दिया जाए तो चारों स्तून धड़म से जमीन बोस हो जाएंगे, या ये पूरा शोबा मुतासर हो सकता है। पहला इसका तालीम है, अच्छी सी तालीम हासिल करनी है आपने। दूसरा इसका शोबा सनत है, और तीसरा इससे फार्मेसी का शोबा है अद्विया साजी या अद्वियात की जो तकसीम है, और चौथा बड़ा इसका शोबा है हुकूमती इदारे। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं तालीम के मुतालिक। तो याद रखिए, तालीम तो आप सब जानते ही, इंग्लिश में इसे एजुकेशन कहा जाता है। तो एजुकेशन जो है वो इल्म फार्मेसी में जब तक एक शख्स फार्मेसी की तालीम हासिल नहीं करेगा तो वो कैसे इस शोबे का चुनाव करेगा। तो इल्म फार्मेसी में सबसे पहला जो शोबा देखा जाए वो तालीम व तअल्लुम का है, यानी तालीम का है। इस मकसद के लिए आप जानते हैं कि बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं, जहां हर साल फार्मासिस्ट बाकायदा तौर पर ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करते हैं। इसके अलावा हमारे असिस्टेंट फार्मेसी और फार्मेसी टेक्नीशियन वगैरह के कोर्सेज भी होते हैं। और ये फार्मेसी टेक्नीशियन हो गया, असिस्टेंट फार्मासिस्ट हो गया, या फिर फार्मासिस्ट हो गया, ये फार्मेसी काउंसिल के कवानीन और एक्ट के मुताबिक दवा साजी के शोबे में अपना किरदार अदा करते हैं। यानी कि पहली बात तो यह है कि बेशुमार यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस हैं जो फार्मेसी और असिस्टेंट फार्मेसी और फिर फार्मासिस्ट को इस वक्त पैदा कर रहे हैं और उन्हें तालीम दे रहे हैं, और उन्हें फार्मेसी की जो है वो बेसिकली कोर्सेज करवा रहे हैं। और फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली फार्मेसी एक्ट जो है हमारी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल और फिर प्रोविजनल फार्मेसी काउंसिल के जो कवानीन और एक्ट हैं, जिन्हें हम इंशाल्लाह ड्रग एक्ट के अंदर सीखेंगे,
اس کو سب سے پہلے سیکھتے ہیں, سیکھنے کے بعد اس شعبے میں ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس شعبے میں اپنی خدمات سر انجام. اب دوسرا جو ستون ہے علم فارمیسی کا وہ صنعت ہے. اب فارماسسٹ وجود میں آگے, ظاہر سی بات ہے انہوں نے دوا بنانی ہے. دوا کہاں پر بنے گی؟ صنعتوں میں, کارخانوں میں. تو علم دوا سازی میں تعلیم کے بعد صنعت کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اب تک پاکستان میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے کہ بے شمار سینکڑوں قسم کی میڈیسن کمپنیاں ہیں جن کی تعداد ہنڈریڈز میں ہے, اور اس میں لاکھوں ہزاروں تعداد میں لوگ جو ہے وہ دوا سازی یعنی فارمیسی کے مطابق باقاعدہ قوانین کے مطابق جو لوگ جاب کر رہے ہیں. جس سے ایک قانون ہے, ویسے قوانین ہمارے ڈرگ ایکٹ کافی سارے بنے ہیں, لیکن جو سب سے پہلے ہمارے ہاں امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ ڈرگ ایکٹ 1976 ہے, جس کے مطابق جو مختلف ادارے ہیں وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. انہوں نے مختلف میڈیسن کے حوالے سے قوانین بنائے ہیں. 1976 کا جو ڈرگ ایکٹ ہے یا پھر جو ہمارا ڈرگ کا قانون ہے وہ فارمیسی جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ ان قوانین پر عمل کرتے ہیں, جو فارما کمپنیز وغیرہ ہیں, اور لوگوں کو ادویات بنا کے تقسیم کرتی ہیں. تو یہاں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ 1976 کے ایکٹ کے مطابق اس وقت ہمارے مختلف ادارے کام کر رہے ہیں. تیسرا جو ادویہ کی تقسیم ہے, جو تیسرا اہم ستون ہے, اس کو ہم جو ہے وہ ایک آسان چارٹ کی مدد سے بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن فیکٹریاں دوائیاں بنا کے ہر شہر میں اپنے ڈیلروں کو دیتی ہیں, جو پھر میڈیکل سٹور اور مریضوں وغیرہ کو آگے پہنچاتی ہیں. یہ اگر فارمیسی کے اندر میڈیسن بن بھی گئی ہے, کمپنی کے اندر فارماسسٹ نے میڈیسن ڈیزائن کر دی ہے, اب اگلا مرحلہ تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے ہم ادویات کی تقسیم سازی کا مرحلہ کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مختلف ڈیلرز ہوتے ہیں اور وہ آگے شہروں کے اندر جو ہے وہ اس کی تقسیم کا طریقہ کار طے کرتے ہیں. لیکن چونکہ ہم اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, ورنہ ضرور ہم اس کو زیر بحث لاتے, اس کا چارٹ بنا کے آپ کو سکھاتے, لیکن ہم جلدی سے آگے اس کے فورتھ ستون کی طرف بڑھ رہے ہیں, حکومتی ادارے. یاد رکھیں کہ فارماسسٹ صرف میڈیسن کمپنیوں میں ہی اپنی خدمات سر انجام نہیں دے رہا. ہمارا جو نیا رول آیا ہے ہیلتھ کے اندر, اس کے مطابق کہ اگر 50 بیڈ کی ایک ہاسپٹل ہے تو اس کے اندر ایک فارماسسٹ کا ہونا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ فیکٹریوں میں بے شمار فارماسسٹ جو ہے وہ حکومتی اداروں کے اندر اور فیکٹریوں کے اندر جو ہے وہ فارماسسٹ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہاسپٹل کے اندر ہم دیکھیں تو 50 بیڈ کی ہاسپٹل ہے تو اس میں ایک فارماسسٹ کا ہونا ضروری ہے. اس طرح ڈرگ انسپیکٹر جو ہے وہ اس میں بھی فارماسسٹ کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہیں. افواج پاکستان میں بھی فارماسسٹ کو, ان کی جو ادارے ہیں ان کے اندر بھی فارماسسٹ کی جو ہے وہ اس وقت نمائندگی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا, لیکن ایک طاہرانہ نظر ہم جلدی سے آپ کو آج کے لیکچر کا ایک طاہرانہ جائزہ لیتے ہیں, تاکہ اگر آپ کی ملاقات کے دوران اس نے آپ کو کچھ باتیں بتانی تھی, اگر وہ بتانے سے یہ لیکچر آپ کو وہ باتیں بتانے سے بھول گیا ہے تو جلدی سے آپ اسے دوبارہ سے سماعت فرمائیں. علم ادویات یا فارمیسی کیا ہے, جس میں ہم قدرتی یا مصنوعی طریقوں سے ہم میڈیسن بناتے ہیں, اور ان کے ذریعے ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ بیماریوں پر قابو پا سکیں. اس کے لیے مختلف شعبہ جات سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے, جس میں عناصر کا چناؤ سب سے پہلے اہم ہوتا ہے. سب سے پہلے عناصر کی شناخت کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد عناصر کا چناؤ کرنا ہوتا ہے, اور پھر چنے گئے عناصر کا جانداروں پر اثرات دیکھنے ہوتے ہیں, اور پھر ایک ان کو ملا کے عناصر کو ایک اچھی سی میڈیسن بنا کے پھر اس کے بعد بھی مارکیٹ میں جب میڈیسن جاتی ہے تو کئی سالوں تک اس کا کمپنیز جو ہیں وہ ڈیٹا لیتی رہتی ہیں کہ اس کے مریض کے ساتھ کیا لنک بن رہا ہے, کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. علم طب کی بڑی شاخوں کی اگر بات کریں تو فارماکولوجی ہے, حیاتیاتی کیمیا یا بایو کیمسٹری ہے, نفسیاتی کیمیا یا پھر سائیکو جو ہے وہ ملٹری ہے, اس کے بعد نفسیاتی علم دوایا یا سائیکو فارماکولوجی ہے, لیکن ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں بڑھ رہے. علم دوا سازی کے شعبے کی بات کریں تو علم دوا سازی کا شعبہ 4 بڑے ستونوں پر کھڑا ہے, جس پہ یہ عمارت کھڑی ہے. اس میں تعلیم ہے, دوسرے نمبر پہ صنعت ہے, ادویات کی تقسیم تیسرے نمبر پہ, چوتھے پہ حکومتی ادارے ہیں.
تعلیم کی بات کریں تو دوا سازی کے علم میں تعلیم کا ایک خاص تعلیم کی اہمیت ہوتی ہے. اس مقصد کے لیے پاکستان میں بے شمار ادارے ہیں جن میں ہر سال سینکڑوں کے حساب سے گریجویٹ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں. اس کے لیے فارمیسی اسسٹنٹ فارمیسی ٹیکنیشین اور پھر گریجویٹ فارماسسٹ یعنی فارم ڈی کے کورسز ڈیزائن ہیں جو ان ادارے کرواتے ہیں. صنعت کی بات کریں تو اب فارماسسٹ پیدا ہو گئے, انہوں نے صنعتوں میں کام کرنا ہے جہاں سے میڈیسن بنے. تو اس کے لیے ہمارا 1976 کا ڈرگ ایکٹ ہے جس کے مطابق بے شمار ادویات سازی کمپنیاں ہیں جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ ملازمتیں دی ہیں اور وہ انہی قوانین کے تحت کام کرتے ہیں. اس کے بعد اب میڈیسن بن گئی ہے, اس کی مارکیٹ میں تقسیم کرنی ہے تو تقسیم کے لیے مختلف ڈیلرز وغیرہ ہوتے ہیں جو میڈیکل سٹوروں پر اس میڈیسن کو پہنچاتے ہیں. حکومتی اداروں کے بعد کریں تو دوائی بنانے والے فیکٹریوں کے ساتھ فارماسسٹ حکومتی اداروں میں اہم رول ادا کر رہے ہیں. پاکستان بھر میں اس وقت جو ہے وہ 50 بیڈ ہاسپٹل پر ایک فارماسسٹ کا ہونا ضروری ہے. اس طرح ڈرگ انسپیکٹر بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ فارما کمپنیز کے اندر فارماسسٹ نمائندگی کر رہے ہیں. افواج پاکستان نے بھی فارماسسٹ کو نمایاں نمائندگی دی ہے. افواج پاکستان میں بھی فارماسسٹ جو ہے وہ اس وقت اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا. آج کے لیکچر سے آپ کی ملاقات کیسے رہی, کیا سیکھا آپ نے اور کیا جانا, اس سے متعلق آپ کی آراء کا منتظر رہیں گے. اس کے ساتھ ہی سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو. بہت بہت شکریہ.